پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. ملک کے معاشی چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں. ڈالر آج تقریباً 193 روپے پر ٹریڈ کر رہا تھا. یہ نئی بلند ترین اس کی سطح ہے جہاں پر ڈالر پہنچ چکا ہے. اس کو نیچے لانے کے لیے حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہے. ڈالر مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے. دوسری طرف اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بھی کرائسس میں ہے, وہ بھی بحران کا شکار ہے, وہ بھی اٹھ نہیں پا رہی ہے, اور کاروباری طبقے کا جو اعتماد ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ حاصل نہیں کیا جا سکا ابھی تک, اور اس میں مشکلات کا حکومت کو سامنا ہے. دوسری طرف عمران خان جو ہے وہ مسلسل جلسے کر رہے ہیں. مریم نواز بھی اگرچہ جلسے کر رہی ہیں, لیکن عمران خان جو ہیں اس میں وہ چونکہ کال دے رہے ہیں اسلام آباد کے لیے, عمران خان اور کارکنوں کو تیار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ میری کال پر اسلام آباد پہنچیں. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انارکی پھیلانے کی اور افراتفری پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. کسی کو گرفتار بھی کرنا پڑا تو کیا جائے گا, اس طرح کے وہ اشارے دے رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے قریبی ساتھیوں کو گرفتار کیا جائے گا. بہت ساری افواہیں بھی اس وقت گرم ہیں, لیکن چونکہ حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں لندن میں ہونے والے اجلاس میں, اس کے بارے میں کوئی بریف نہیں کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ وہ تمام فیصلے پہلے اتحادیوں سے ڈسکس کیے جائیں گے, اس کے بعد میڈیا کے سامنے لائے جائیں گے اور عوام کے سامنے لائے جائیں گے. لندن میں ہونے والے اجلاسوں کو عوام کے سامنے, اس اجلاس میں جو فیصلے ہوئے ہیں اس کو عوام کے سامنے نہ لانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. حالات کدھر کو جا رہے ہیں, چیزیں کس سمت میں جا رہی ہیں, اور جو آنے والے دن ہیں اس میں کیا ہوگا, اس پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ اوریہ مقدس صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ اوریہ صاحب. امجد خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. اور شائستہ پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے جو ڈالر کا معاملہ ہے اور جو مارکیٹ کی جو صورتحال ہے, اور یہ صاحب یہ کیسے آخر ڈالر قابو میں آئے گا, روپیہ کیسے مستحکم ہوگا, اور حکومت ظاہر ہے کوششیں کر رہی ہوگی کہ روپی کو ڈی ویلیو ہونے سے بچائے اور اسے اقدامات کریں, اس میں کامیابی ملتی دکھائی نہیں دے رہی. کیا وجوہات ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, آج 1 مہینہ ہو گیا ہے, اور 1 مہینے کے بعد آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے کہ کیا ویژن ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں, کس طرف آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں, کیا صورتحال ہے. پاکستان بڑی عجیب و غریب قسم کی کیفیت سے چل رہا ہے, اور 1 مہینے میں آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کا میڈیا کیا کر رہا ہے. کچھ بھی نہیں. سوال تک نہیں پوچھتے کہ آپ نے اس مہینے کے اندر جو اتنے بڑے دعوے کیے تھے وہ کیا کہاں چلے گئے. چلو وہ تو ایک نائل آدمی تھا, آ گیا, اس کو چاہتا تھا, یہ کرتا تھا, کر کے چلا گیا. آپ تو 30 سال کے لوگ ہیں. آپ نے تو زندگی میں کہا ہم نے پاکستان کے اسلامک بیس کی ہے, یہ کیا. اب میں جو خرابیاں ڈال گیا, 3 مہینے کی خرابی میں پاکستان کی بنیادیں نہیں ہلتی, نہ معیشت کی بنیادیں ہلتی ہیں. کوئی قوم بیک کو اب نہیں رہ گئی. اچانک سڈن کریش جب ہوتے ہیں, اس سے تو کیوں ہوتے ہیں سب کو پتا ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس وجہ سے آئی ہے کہ ایک ایسا فیصلہ کر لیا گیا ہے. میں نے وہ انٹیلیجنس رپورٹیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں جو کہ گمراہی کے اوپر بیس کرتی تھی, اور جس کے بارے میں جن کو پتہ نہیں تھا کہ عمران خان کو اگر آپ نے نکالا تو پاکستان کے اندر تمام پی ٹی آئی بکھر کے رہ جائے گی, اس کے ساتھ پیدا کوئی نہیں ہوگا. اس کے بعد دوسری رپورٹ یہ تھی کہ باہر نکلے گا, اس کو ٹنڈے پڑیں گے, اس کو ٹماٹر پڑیں گے, لوگ اس سے پوچھیں گے تم ریاست مدینہ بنانے آئے کیا کرو گے. وہ تو ان کی اسٹورشمنٹ 10 اپریل کو سوچتے. اب عمران خان کے لیے بھی یہ بالکل سوچنا نہیں, مگر اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے, کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے ڈالر کے ساتھ, یہ پچھلی حکومت اپنی پالیسیز, غلط پالیسیز کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, اور پچھلی حکومت کی ذمہ داری ہے ڈالر کا اس سطح پر پہنچنا. آپ مجھے بتائیے ڈالر کیسے پہنچتا ہے, کیا کو بتاتا ہے یہ بینک آف انٹرسٹ کیسے بلٹ اپ کرتا ہے, یہ کیسے, یہ اس وقت ٹوٹل صبح کیا ہوتا ہے آپ مجھے پتا ہے, صبح اٹھ کے کیا ہوتا ہے, اس کو قائبر اینڈ لائبر کہتے ہیں. اور قائبر اینڈ لائبر کیسے فلکچویٹ کرتا ہے. تو بیوقوف نہ بنائیں پاکستان کے پچھلی حکومت, وہ پہلے یہ وہ کہتا تھا پچھلی حکومت, اب یہ کہتے ہیں پچھلی حکومت ختم ہوگی. پچھلی حکومت 1 مہینہ ہو گیا آپ کو, آپ کو ایک پولیٹیکل کوئی اپنا معاشی ویژن اب تک دیا. آپ کا اگر بجٹ کے اہداف کیا ہے پھنسے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ انگلینڈ کے اندر جا کے دنیا کا کوئی ملک دیکھا آپ نے جس کی پوری کیپٹل کسی باہر جا کے فرانس کو بھی انگلینڈ کا اجلاس کرتا ہے, چھوڑے افغانستان کو بھی کرتا ہے پاکستان میں آ کے اجلاس. غریب ترین ملک نیپال کرتا تھا بھی انڈیا میں جا کے اجلاس. صحیح. آپ کتنے ٹھنڈے پیٹوں ہم پورے کا پاکستان کا میڈیا پی گیا ہوا ہے. مجھے بتائیں اوریہ مقبول جان کے گھر سے ایک مسرور نکلا ہے, جس پر پڑیں گے اس کو کھانے کے اندر, جب میں کسی مسرور سے ملنے چلے جاؤں
صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. مگر یہ جو صورتحال امجد خان نیازی صاحب ہے، آپ اگر معیشت کو اتنا اچھا کر کے گئے تھے اور آپ نے بڑا زبردست ساری آپ کی پالیسیز تھی، تو یہ اچانک یہ معیشت بیٹھتی کیوں چلی جا رہی ہے؟ مارکیٹ تو چلیں سمجھ آتا ہے کہ ایک سیاسی عدم استحکام کی صورتحال ہے، لیکن یہ ڈالر کو کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پرائورٹیز کی بات ہے. آج اگر آپ سزا یافتہ مجرم سے ڈائریکشنز لینے لندن کی یاترا کریں اور وہاں سے آپ ڈکٹیشن لے کے آئیں، انہوں نے کیا فوکس کیا ابھی تک مجھے بتائیں. کوئی اپنی انہوں نے جو کہتے تھے ہمارے پاس بڑے تجربہ کار جو ہے معاشی ٹیم ہے جو آتے ہی منٹوں میں جو چیزیں ہیں وہ سٹیبل کر لے گی، لیکن مجھے کسی نے آج تک اس کو سٹاک ایکسچینج کے جتنے بھی وہ ٹیم ہے اس کو بلایا ہے یا اپنی معاشی ٹیم کو بلایا ہے یا پاکستان کی کسی بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں جتنے بھی اشاریہ ماپنے والے جو اکانومی کے ان کو بلا کے پوچھا کہ ابھی کیا ہے. ایون اسٹیٹ بینک کے ساتھ میٹنگز کی ہیں یا کسی اور کے ساتھ آپ نے دیکھی ہے کہ کوئی ایسا اعلامیہ آیا ہو کہ جی ہم نے اقدامات کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے اب چیزیں جو سٹیبل ہونا شروع ہو گئی. ان کی پرائورٹیز تو ابھی تک صرف اپنے نیب کے کیسز یا ایف آئی اے کی ٹیمیں جو ایک میں سمجھتا ہوں ایک لمحے کے لیے بھی ابھی تک نہیں پہنچا، کیونکہ جہاں پہ آپ کا پرائم منسٹر جو کرائم منسٹر ہے جو ابھی تک بیل پہ ہو، آدھی کابینہ بیل پہ ہو، تو اس نے کیا پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل کرنا ہے؟ کیونکہ لوگ تو ان کو مان ہی نہیں رہے. عدم استحکام جتنا بڑھتا جائے گا پاکستان، ہم نے تو ان کو بڑی مشکل سے ایک سٹیبل اکانومی دی تھی اور آپ نے دیکھا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو بات یہ کہ اگر آپ نے استحکام لینا ہے تو اس کا اب واحد حل ایک رہ گیا ہے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے تاکہ پاکستان کسی ایک سطح آ سکے. آج لوگوں نے اوورسیز پاکستانیز نے آپ کو ڈالرز بھیجنے بند کر دیے ہیں. آپ کی چیزیں آپ دیکھیں وہ سری لنکا والا حال ہونے جا رہا ہے ہمارا بھی. خدا نہ خواستہ اگر وہ ہو گیا تو ہم کہاں کے اللہ نہ کرے. خدا نہ خواستہ بالکل پاکستان کے وجود کے ساتھ صحیح ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں چلیں اس کا یہ نقطہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ڈالر شائستہ پرویز ملک صاحب بہت شکریہ. یہ سب سے پہلے تو سمجھا دیں کہ دو فائنانس منسٹر یا دو افراد فائنانس منسٹر کا تجربہ رکھنے والے، ایک مفتاح صاحب تو فائنانس منسٹر اور پھر جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب بھی اپنی پورا جو تجربہ ہے وہ اس کے روشنی میں گائیڈنس دے رہے ہیں. مگر یہ کیوں نہیں ڈالر قابو میں آ پا رہا ہے؟ 193 پر چلا گیا، خدا جانے کہاں جا کے رکے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی. میں اپنے بھائی کی بات سن رہی تھی. آج وہ بڑے فکر مند نظر آ رہے ہیں اور بہت خدا نہ خواستہ ایک جومی سی پکچر کھینچتے ہیں. لیکن ابھی ان کو گئے ہوئے زیادہ ٹائم تو نہیں گزرا، ابھی مہینہ ہی ہوا ہے. تو مہینے میں تو ہم نے نہ حالات بگاڑے ہیں نہ کچھ ابھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے. جن حالات میں یہ ملک کو چھوڑ کر گئے وہ کوئی نارمل حالات نہیں تھے. یہ جو کہتے ہیں نا مائنڈ بچھا کر گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں آج یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اپنے جلسوں میں کہ ہم آئیں گے تو یہ کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. میری بات سنیں، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، زیادہ نہیں ابھی ٹائم گزرا. تو حالات جو یہ چھوڑ کے گئے ہیں اس کو تو ہم سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو مائنڈ یہ بچھا کر. لیکن شائستہ صاحب کیا ہوا کہ جب آپ جیسے ہی جس دن شہباز شریف صاحب آئے تھے طریقہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو اگلے دن ہم نے دیکھا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ 8 روپے تک گر گیا تھا. 190 کے قریب جا رہا تھا تو 182 پر آ گیا، جس کو بڑا مثبت سمجھا گیا. مریم صاحبہ نے ٹویٹ بھی کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو زبردست ہو گیا. دیکھیں ابھی آئے ہیں شہباز شریف صاحب اور خبر آتے ہی ڈالر جو ہے وہ گرنا شروع ہوا، روپیہ مستحکم ہونے لگا. یہ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ دوبارہ کیوں ڈیٹیریٹ ہونے لگا اور 193 پر چلا گیا؟ دیکھیں یہ لوگوں کا کانفیڈنس تھا، وہ کانفیڈنس ابھی کچھ ہوا نہیں ہے. لیکن جب آ کے حالات دیکھے گئے ہیں، جو میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ نارمل سرکمسٹانس نہیں ہے، نارمل حالات نہیں ہیں جو یہ چھوڑ کر گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب ان کو حکومت ملی تھی تو پاکستان کے اوپر کتنا قرضہ تھا؟ ان سے پوچھ لیں، میں نہیں جا رہی ڈیٹیل میں. ان سے پوچھیں جب کتنا تھا. ایک اینٹ نہیں لگی، کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اتنی مس مینجمنٹ ہوئی ہے، اتنی مطلب جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندرونی بیرونی قرضہ جات کہاں پہنچ گئے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ، زیرو لوڈ شیڈنگ پہ ان کو ملک دے کر گئے. اس وقت جو مشکلوں سے سنبھالا ہے ملک میں
12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। तो आप मुझे बताएं कि इस वक्त एक महीने में प्रेजेंट हुकूमत ने क्या कर लिया? अभी तो संभाल रहे हैं, अभी तो बंद बांधना है, जिस डिस्ट्रक्शन की तरफ ये मुल्क को लेके गए थे। और दूसरी बात देखिए, जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी वो डायरेक्टली लिंक्ड है विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो कुछ इन्होंने हशर उठाया हुआ है, जिस तरह से ये बयानात दे रहे हैं, जिस तरह से ये जलसे कर रहे हैं, उससे इस मुल्क में तो इन्वेस्टर भी डर जाएगा और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ये बात सही है। तो ये बात सही है कि ये जलसे कर रहे हैं, उसकी वजह से ये पॉलिटिकल टेम्परेचर राइज हो रहा है, लेकिन आप क्यों जलसे कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, लोगों को हमारा जलसे करने का, बिकॉज हमारी जो लोग हैं उनका प्रेशर है, वो उनका ख्याल है। देखिए इनको अक्ल करनी पड़ेगी पावर से, जिस तरह ये चिमटे हुए हैं। हमने कोई, आप मुझे बताएं, हमने कोई इलीगल वे किया है? इट इज अ वेरी सही है। चलें, मगर शाइस्ता साहब एक सवाल और पैदा होता है ना, और वो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप समझते हैं कि पिछली हुकूमत की पॉलिसीज गलत थी तो आप उनके दबाव में ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? मिसाल के तौर पे अगर पेट्रोल की कीमतें आप समझते हैं कि ना बढ़ाना उनकी गलती थी, तो आज आप पेट्रोल की कीमतें उन्हीं के दबाव में नहीं बढ़ा पा रहे। इसका जवाब दीजिएगा। मगर एक छोटा, शाइस्ता साहब एक छोटा सा ब्रेक छोटा मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, इसका आप ही जवाब दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दोबारा खुश आमद कहते हैं। शाइस्ता मलिक साहबा, एक बात मुझे जो सवाल मैं छोड़ गया था उसका जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि अगर आपको इमरान खान का आपके ऊपर कोई दबाव महसूस नहीं करते तो फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों नहीं बढ़ा रहे, जो कि आप समझते हैं उसूली तौर पर बढ़ानी चाहिए? देखें पेट्रोल की, आपको पता है कि IMF से जो ये डील साइन करके गए हैं, वो उसका शिकंजा है जिसकी वजह से ये महंगाई, मतलब इनकी नालायकियां और नाअहली जो है वो है कि पेट्रोल जो है कि मद में जो ये करके गए हैं, कीमत और खरीद में और पाकिस्तान में जिस कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है, उससे आपको पता है कि कितना नुकसान, 120 अरब का नुकसान हुआ है। इन्होंने अपनी सियासी सस्ती शोहरत के लिए जो मुआहिदा किया उसकी खिलाफ वर्जी की इन्होंने। और आप क्यों नहीं बढ़ा रहे? मैं तो कहती हूं कि अवाम, हम हत्तल इम्कान, हम देखें इंशाल्लाह हमें मुश्किल हालात मिले हैं और बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अवाम को बचाना चाह रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकती हूं कि वक्ती तौर पे अगर ये कड़वा घूंट अवाम को पीना भी पड़ा, क्योंकि ये हमारा मुआहिदा नहीं है जो IMF से हुआ हुआ है, ये इनके मुआहिदे हैं जिसकी तकलीफ अवाम को भुगतनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये यकीन दिलाती हूं कि इंशाअल्लाह हम मुश्किल इन हालात पे जरूर काबू पाएंगे और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि हम पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दे सकेंगे, क्योंकि ये इस शिकंजे से हमने निकलना है, जो शिकंजा उन्होंने छोड़कर वो गए हैं। तो मैं आपको ये बार बार कह रही हूं कि ये हालात हमारे पैदा किए हुए नहीं हैं, ये हालात जिनको वो छोड़कर गए हैं वो हैं। लेकिन अब ये जितना मजलूम बन जाए, वो सारी महंगाई, जो सारे इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो नाअहल और नालायकों की वजह से है। वो अभी तो हुकूमत ने अभी तो सिर्फ हम कोशिश, उस जो हमारा खाई में गिरने की तरफ हम गामजन थे, उसके आगे हम बांधना चाहते हैं और पाकिस्तान के अवाम को बचाना चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ है। आपने कहा कि ये जलसे कर रहे हैं और देगा। सही है। आपने कहा कि ये जलसे कर रहे हैं। न्याजी साहब, आप जो जलसे कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सियासी अदम इस्तेहकाम है, मार्केट में इस्तेहकाम नहीं है, मार्केट पे में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो रहा, स्टॉक मार्केट उठ नहीं रही, और राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि अफरा तफरी और अनारकी अगर आप फैलाना चाहते हैं तो ये नहीं करने देंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा है, ये सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए।
गिरफ्तार होंगे की वाज़ेह पॉलिसी है, जिसने भी आइन शिकनी की है उसके खिलाफ जो मुल्क का कानून और जो आइनी तकाजे हैं उनको है वो पूरा किया जाए। जीरो टॉलरेंस इस बारे में जो है वो रखी जाए। ये जो अफरा तफरी और जो है अनारकी फैलाना चाहता है मुल्क में, इसकी कत्तन जो है वो इसको इजाजत। इमरान खान जिसकी गिरफ्तारी बनती हुई उसको बिल्कुल गिरफ्तार करें। अगर ये कैबिनेट में फैसला हुआ कि इनको हमने वहाँ पे नहीं आने देना, तो जो है वो 20 लाख बहुत दूर की बात है, 20 लोग नहीं आएंगे। ये जो है ना शेख रशीद, ये भी नहीं आएगा वहाँ। जी न्याय साहब, मुल्क में सियासी अफरा तफरी, अनारकी और जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, इसकी वजह आप हैं और आप ही की वजह से अवाम में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और मार्केट उठ नहीं पा रही। सबसे पहले तो अगर आपको याद हो ना, तो मुस्लिम लीग के जितने भी बड़े हैं वो बयान दिया, बल्कि वो खाकान अब्बासी साहब दिया करते थे कि जी ये गवर्नमेंट तो बड़ा रेट ऊपर कर रही है जी पेट्रोलियम मसनूआत का, इन्हें तो 70 रुपए जो है ना वो बेचना चाहिए था। ये गवर्नमेंट आने से पहले के बयानात हैं। और जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा जी कि बड़ा जुल्म कर देता है कि जी इन्होंने तो रेट 235 करना था, तो ये बड़ा बोझ डाल दिया। हम तो बिल्कुल हम कह रहे थे कि हमने बजट, चूंकि इतना हमारे पास टैक्स जो है वो कलेक्शन हो रही थी, उसे हमने रिलीफ दिया। दूसरी बात ये है कि हम तो डे 1 से कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसका वाहिद हल इलेक्शन है, इसका वाहिद हल इसके अलावा मुझे तो नजर नहीं आता। कोई अगर किसी और के ज़हन में है, बिल्कुल हम मार्च कर रहे हैं। और मैं राना सनाउल्लाह साहब को ये कह दूं कि किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि वो हमारे लीडर की तरफ मैली आंख से भी देख सकते और हम पुरअमन रहना चाहते हैं, पुरअमन रहेंगे। ये जो कहा आपने सुना है, ये शाइस्ता परवेज मलिक साहबा का था। मेरी उनसे बड़ी एक न्याजबंदी है, उनकी जो बात का ये कह के जवाब मैं दे नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूं कि किसी ने अगर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। इस सारे क्या करेंगे वक़ुआत को हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम रुकने वाले नहीं है, ना हम रुकेंगे। और हमारा सिर्फ एक एजेंडा है और वो है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी और साफ और शफाफ इलेक्शन। ये हमारा बुनियादी एजेंडा है। इसके अलावा देखिए हमारा कोई और एजेंडा नहीं है। हम समझते हैं कि इसको ही, ये इलेक्शन ही पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपकी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, आप बेहतर फैसला साजी कर सकते हैं। अभी मैं कैसर अहमद शेख की जो स्टेटमेंट पढ़ रहा था मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो वो खुद कह रहे हैं कि हमारे जो हुक्मरान है ना, उनका कोई वो सीरियस ही नहीं है। हमारे हुक्मरान, वो खुद कह रहा है, अभी मुकम्मल होने न दीजिए, वो खुद कह रहा है कि हमारे हुक्मरान संजीदा ही नहीं है और असेंबली में इसके ऊपर भी, चूंकि वो मकबूजा हो चुके, उसके अंदर भी कोई डिबेट नहीं है, लिहाजा हम दिवालियापन की तरफ जा रहे हैं। ये अभी की स्टेटमेंट है। सही, अच्छा बिल्कुल सही। आप खुद अंदाजा लगाएं कि इनके सीरियसनेस की क्या पोजीशन होगी, जहाँ पे अभी वो डिक्टेशन से काम चला रहे हैं। सही है, लेकिन अभी तो मसला ये है कि जो लंदन में चीजें तय पाई हैं वो अभी हमारे सामने नहीं आई, इसलिए हम कयास नहीं कर सकते। मेरी बात सुने, इनसे ये पूछते हैं कि अभी न्याजी अमजद साहब से, मुझे सिर्फ मेरे भाई से ये पूछते हैं कि अभी 1 महीना पहले हम इनको कह रहे थे कि इलेक्शन रिजाइन मतलब करके इलेक्शन अनाउंस कर दें। उस वक्त इनको इलेक्शन करानी मकसूद नहीं थी। उस वक्त इन्होंने नहीं कहा, जब पूरी ऑपोजिशन डिमांड कर रही थी कि इलेक्शन करा लें, उस वक्त नहीं इन्होंने कराया। और मेरे भाई से ये पूछते हैं कि 71 साल में पाकिस्तान ने जितना कर्जा लिया है उसका 80% कर्जा ये 3.5 साल में इन्होंने ले लिया। आखिर उस कर्जे का इन्होंने किया क्या? इसका जवाब मैं बाद में देता हूं। ना नौकरियां मिली, ना घर मिली, ना मकान मिले, ना रिस्क मिला, ना रोटी मिली, तो इन्होंने उस कर्जे का क्या किया? सही है। और इस एक पुराने कर्जे वापस करने के अलावा उस कर्जे का क्या किया? नहीं जी, वो भी वापस नहीं। और इस 1 महीने में ऐसा क्या हो गया जो ये वापस आके वो सारा कुछ कर लेंगे जो ये 3.5 साल में ना कर सके? ये सवाल क्या इनके पास अब ऐसा कर? चलें, ये सवाल का जवाब मैं लेता हूं, लेकिन पहले औरिया साहब ये बताएं, ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है,
اور جس کی وجہ سے پھر معاشی عدم استحکام پیدا ہوا ہے. یہ کس کی وجہ سے؟ اس کا ذمہ دار عمران خان ہے، اس کے ذمہ دار موجودہ حکومت ہے، یا دونوں ہیں؟ آپ کتنا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ تو کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کچھ شخص یہ سمجھتا ہے کہ فلاں ذمہ دار ہے یا فلاں ذمہ دار نہیں ہے تو یہ میرا خیال ہے اس کو معاشی صورتحال پاکستان کی سیاست سے بھی نہ آتا ہے. یہ سارے کا سارا مل کے ایک چلا ہوا ہے ایک راستہ، اور 1988 سے یہ گاڑی جو ہے یہ ڈریل ہونی شروع ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے 1988 میں کتنا کرتا تھا؟ $2.25 ارب $2.25 میکسیمم. جب بے نظیر کو میرا تھا اس کے اگلے دن اگلے سال جو ہے 8.5 سے $9.25 ارب پہ چلا گیا. چلو ان باقی سالوں کے حساب کر لیتے ہیں. $138 ارب میں سے ہم حساب کر لیتے ہیں بھی تھوڑے سا حساب. 4 ارب روپے کا موٹر وے نکال دیں، 1.5 ارب کا تربیلا منگلہ نکال دیں، تربیلا کا 3-4 ارب روپے اس کو بھی لگا لیں، تو باقی کہاں چلا گیا؟ کس جگہ گیا؟ کہاں گیا؟ 70 سال کی لٹیا ڈبوئی گئی ہے. پاکستان میں جس وقت ذوالفقار علی بھٹو حکومت چھوڑ کے گیا تھا تو $1 ارب بھی نہیں تھا. پاکستان میں 1947 میں جب انگریز جہاں حکمران تھا $1 کا قرضہ نہیں تھا. $1 کا. انگریز ہمارے باپ کا رشتہ دار نہیں تھا کہ جو قرضہ لے کے ہم پہ خرچ کرتا. دنیا کا بگیسٹ اریگیشن سسٹم جہاں بنا، دنیا کا بگیسٹ ریلوے سسٹم جہاں بنا، دنیا کا بہترین جو ہے وہ اس کا ڈاک کا سسٹم جہاں بنا، کالج بنے، اسکول بنے، اکیلی مال روڈ نہیں بنتی ان سے دوبارہ اگر آپ چاہیں تو. کیا کہاں آئی نااہلی؟ آپ 70 سال کو، اور آپ گن لو، میں تو کہتا گنے 70 سال گنے اور 3 سال کو بھی اس کے ساتھ گنے اور لٹکا دیں سب کو، پھر سب کے سب کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو کہتا ہوں صرف پاکستان کے ٹیلی ویژن کو صرف یہ چلانا چاہیے کہ ایک طرف شرط چلائیں. جب خان صاحب آئے تھے یہ پیچھے والے چھوڑ کے گئے ہیں اور ان کی بھی ساتھ رپیٹ کرتے جائیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. آپ کو کوئی اور پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ کنسنسس ہی نہیں ہے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی سوچ ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اسد عمر جب نیگوسیشن کرنے گیا ہے، یہ نیازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں بتاؤں آپ کو، تو اس کے اوپر جو انہوں نے تبصرے کیے اخبارات کے اندر، اس نے کہا اس نے نیگوسیشن کرنے شروع کی ہے اور ہمیں نہیں یہ پسند یہ بندہ. کیوں پسند نہیں ہے؟ یہ یونان کے اس وزیر کی طرح گفتگو کرتا ہے کہ جو اپنا اس کو ہم نے نکالا تھا کیونکہ وہ ہماری کنڈیشنلٹیز نہیں مان رہا تھا، اس کو اٹھا دیا. پھر کون لے کے آیا حفیظ شیخ کو؟ یہی تو لے کے آئے. اور کس کے پریشر کو بتاؤ آپ کھل کے، کس کے پریشر پہ لے کے آیا؟ تو حفیظ شیخ بندہ کس کا تھا؟ پہلے کس کا تھا؟ بعد میں کس کا تھا؟ اس سے پہلے جب آپ نے یہ پہلا پروگرام ہے IMF کا، بگیسٹ پروگرام جو تھا وہ زرداری نے ڈیل کیا تھا IMF کا، اور اس کی کنڈیشنلٹی جس طرح کی مانی گی آپ سوچ نہیں سکتے. میں دیکھیں آپ ٹاک شو کا پاکستان میں مسئلہ پتہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم ٹاک شو کرتے ہیں، یہ بتا دیں وہ بتا دیں وہ بتا دیں، تم کیا وہ کہتے ہو. بھائی اس قوم کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرو. ٹھیک، آپ مجھے یہ بتائیے اب تک کل زرداری صاحب نے تقریر کی ہے کہ ہم ریفارم لے کے آنا چاہتے ہیں. پریس کسی ایک صحافی نے پوچھا کیا ریفارم لے کے آنا چاہتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح. یہ بیوقوف ہے کون؟ کوئی ایک بندہ بتاتا ہے کیا ریفارم لے کے آنا وہ تو انہوں نے کہہ دیا ریفارمز نہیں آئیں گے، ریفارمز نہیں آئیں گے تو خونی الیکشنز ہوں گے. یہ میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں، بلاول صاحب کا بیان کا آپ نے ذکر کر دیا، یہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. ہم جاہل ہیں. جی جی ذرا سن لیجئے سر، سنائیں جی، بلاول صاحب کا بیان سنوائیں. ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فوراً الیکشنز مانے یا مارشل لا ہوگا. یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے ہمارا ایک ساتھی کے تھرو مجھ تک پہنچایا، اور میرا خیال یہ ہے جبکہ وہ اسٹریٹجی عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے تھا، پولرائزیشن اور ڈیوائڈ جگہ جگہ نظر آ رہا ہے. COD اپنی جگہ، COD2 اپنی جگہ. اگر ہم ایک بیسک کوڈ آف کنڈکٹ پہ سارے سیاسی جماعتیں اگلے الیکشن سے پہلے اگری نہیں ہوتے ہیں تو پھر میں اس ہاؤس کے سامنے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اگلا الیکشن خونی الیکشن ہوگا. ہمارا اگلا الیکشن خونی الیکشن ہوگا اگر ریفارمز نہیں لائے گئیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریفارمز کیا ہیں جو لے کر آنی ہیں، تو اس میں 2-3 تو موٹی چیزیں سر. اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس پہ جو ہے وہ یہ EVM کا مسئلہ حل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ہیں تو وہ آپ سوال کی صورت میں موجود ہیں، بالکل ہمیں معلوم نہیں ہے. نیازی صاحب یہ بتا دیں کہ جو آپ نے جو قرضے لیے، یہ شائستہ صاحبہ کا سوال ہے، اس سے آپ نے کیا کیا؟ جو آپ نے تاریخی قرضے پاکستان میں لیے ہیں اس سے ایک اینٹ نہیں لگائی، کیا کیا؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم سے پہلے کتنا بجٹ جو تھا
وہ یہ ٹیکس کلیکشن تھی، اور اس ٹیکس کلیکشن کے اوپر جو ہم نے ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ کتنا کام ہوا. آپ نے لاسٹ کئی دہائیوں سے نہ تو آپ نے اکانومی ڈاکومنٹڈ کی اور نہ آپ نے ٹیکس پہ توجہ دی. آپ قرضے لیتے رہے، گلے میں ڈالتے رہے قوم کے، اور وہ ڈالتے ڈالتے ہمیں جب دیا گیا تو آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت آپ کے پاس ریزرو کتنے تھے، زر مبادلہ کتنا تھا؟ 7 یا 8 ارب ڈالر تھا ٹوٹل میرے خیال میں، 7 بھی نہیں تھا. اب آپ دیکھیں کہ قرض جو انہوں نے قرض لیا تھا جن ورلڈ بینک سے، IMF سے، دوسرے ممالک سے، تو ان کے واپسی کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے نہیں پڑے. تو یہ قرض سب سے بڑا جو میجر چنک تھا، وہ سب سے جو ہم نے قرضہ لیا قرض واپس کرنے کے لیے. کیا ملک اس وقت دیوالیہ ہو رہا تھا، اس کو بچانے کے لیے ہم نے جو اسٹرگل کی، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. ایک ایک چیز جو ہے وہ ہم نے مطلب آپ کے پاس اب تو ان کی گورنمنٹ ہے نا، بتا دیں کہ یہ جو قرض لیا گیا تھا یہ کدھر گیا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے بڑی جو ری پیمنٹ کی گئی جو آپ نے قرض لیا اس کا حساب دیا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا کیا؟ بالکل دیا جا سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم نے تو کہا ہے نا کہ ہم نے تو ری پیمنٹ کے لیے قرض واپس کرنے کے لیے قرض لیا گیا. دوسرا انہوں نے کہا ہم نے اکانومی کو اٹھایا. آپ دیکھیں یہ پاکستان واحد ملک تھا جس کو آپ نے ایکسپورٹر بنانا ہونا چاہیے تھا، آپ نے اس کو امپورٹر بنا دیا. ہم نے آج الحمدللہ جب چھوڑ کے گئے تو پاکستان کتنی ایکسپورٹ بڑھائی ہے، انہوں نے اپنے ادوار میں کتنی بڑھائی تھی. آپ یہ دیکھیں لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو کتنا اٹھایا گیا، کنسٹرکشن انڈسٹری کو کتنا اٹھایا گیا، ٹیکسٹائل انڈسٹری کئی دہائیوں کے بعد دوبارہ اٹھی. آپ مجھے بتائیں ہم نے جو فسکل ڈیفیسٹ تھا اس کو کتنا کم کیا، کرنٹ اکاؤنٹس کو ہم نے کتنا بہتر کیا، اپنے اخراجات کم کیے. انہوں نے اب دوبارہ پھر وہی اپنے اللہ تللے جناب بوئنگز پہ جا رہے ہیں، برٹش ایئر ویز پہ پورا ٹبر جا رہا ہے. اب میری بات سنیں، پاکستان ہے، مجھے اب ایک منٹ مجھے جی صحیح ہے. چلیں جی شائستہ صاحب میری بات سنیں، اکانومی کے ساتھ مجھے میرے بات سنیں. مجھے اب آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ، میں موٹی باتیں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ جب یہ آئے تھے ان کو ڈالر 115 پہ ملا تھا، جب یہ چھوڑ کے گئے تو ڈالر 179 کا ہوا تھا. جب یہ آئے تو جی ڈی پی 5.8 تھی اور انفلیشن جو تھی وہ 3.4 پہ تھی، جو اب ڈبل ڈیجٹس میں ہے. میری بات سنیں، کہہ رہے ہیں بوئنگ میں چلے گئے، PIA کا بیڑا غرق کر گئے. آپ کو کوئی پوچھے سرور صاحب سے کہ پاکستان کے ساتھ جو شائستہ صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے فوراً ایک بریک لینا پڑ رہی ہے، اور بریک کے بعد واپس آ کے ذرا آپ سے ایک دو سوال کرتا ہوں عمران خان صاحب کے متعلق، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہار ماننے کو تیار نہیں ہوں. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں جی. دوبارہ خوش آمدید. شائستہ صاحب، آپ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جیل جانے کو تیار ہوں، جان دینے کو تیار ہوں، لیکن میں غلامی تسلیم نہیں کروں گا. کیا کہا عمران خان صاحب نے، ذرا سن لیجئے. جب میں آپ کو کال دوں گا 20 تاریخ کے بعد، آپ نے سب نے نکلنا ہے. کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے آپ کو. ہم کبھی اسلام آباد میں جب تک یہ الیکشن نہیں اناؤنس کریں گے یہ ہماری تحریک جاری رہے گی، کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا. نہ ہم کسی دوسرے باہر کے ملک کی غلامی کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم ان چوروں کی غلامی کرنا چاہتے ہیں. میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں لیکن میری قوم نکلے گی. میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میں کسی صورت نہ ان چوروں کو مانوں گا نہ امریکہ کے غلاموں کو مانوں گا. شائستہ صاحبہ، حالات کدھر کو جا رہے ہیں؟ میں تو اللہ سے دعا ہی کر سکتی ہوں کہ کوئی ان کے تمام جو آپ ان کے ایس پی ایم تو دیکھیں جو ان کے ایڈوائزر تھے، شہباز گل کہاں سے آئے، زلفی بخاری کہاں سے آئے، معید کہاں سے آئے، یہ جو حفیظ شیخ کہاں سے آئے، جو ان کے تمام مطلب میں بے حساب نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے، وہ آ رہے ہیں. فواد چودھری
کی جو بیگم ہیں وہ آج بھی امریکہ میں بیٹھی ہیں، اس لیے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے فواد چودھری صاحب چاہتے ہیں کہ ان کا آنے والا بچہ جو ہے اس کے پاس امریکن نیشنلٹی ہو. مطلب یہ کس قسم کی دوغلی باتیں کرتے ہیں، میری تو سمجھ میں یہی نہیں آتی. اور آپ یہ آج عمران نیازی صاحب اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. مجھے بتائیں جب ایویکویٹ کر رہے تھے امریکنز، کتنے ہزار امریکن بغیر ویزا کے انہوں نے اجازت دی تھی کہ وہ پاکستان میں رہیں. میری بات سنیں، کس کے ڈر سے یہ 2 قدم پہ ڈاکٹر قدیر خان کے جنازے میں نماز پڑھنے نہیں گئے؟ یہ کس کے فون کے انتظار میں بیٹھے رہے؟ کون سی آزادی کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے ان کو کہیں کہ سستی شہرت حاصل کرنا چھوڑ دیں. اس ملک کو تباہی کے دھانے پر پہنچا کے یہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ابھی میں نے آپ سے پی آئی اے کی بات کی ہے، میری بات سنیں. آج تک پی آئی اے نہیں سنبھل سکا، آج تک پی آئی اے کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی فلائٹس وہ لنڈن یا کہیں بھی لے کے جا سکے. تو یہ کس کا کیا دھرا ہے؟ وہ جو سرور صاحب تھے انہوں نے کیا باتیں کی تھی، پورے ہمارے پی آئی اے پہ سوالیہ نشان. انہوں نے جو جرائم کیے ان کو عوام کو جواب دینا ہوگا. یہ جو کفر کی طرف اس پوری مذہب کے پیچھے اپنی نالائکی کو لے کے چھپ گئے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ کبھی مذہب کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی آزادی اور غلامی کے پیچھے چھپتے ہیں. مطلب یہ کیا اس قوم کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کے لیے پاکستان ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس کو نکلنے دیں. انشاءاللہ یہ ملک ہوگا، قائم رہے گا تو سیاستیں بھی یہاں ہو سکیں گی. خدا کے لیے ایسی نہج پر نہ لے جائیں. آپ نے دیکھا سڑکوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ لوگ ایک جگہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. یہ جس نہج پہ ملک کو لے آئے ہیں، خدارا بس کر دیں، رحم کھا لیں اس ملک پر. اگر مجھے بتائیں الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے ایک سوال کا جواب پوچھ دیں. الیکشن مانگ رہے ہیں، الیکشن کمیشن پہ تو بھروسہ نہیں ہے. جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو کہتے ہیں ریزائن کراؤ. کون الیکشن کرائے گا؟ اور دوسری بات، اگر ان کی مرضی کا، میری بات سنیں، کنفیوژن یہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں بھی مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جلدی الیکشن چاہیے، ہونے چاہیے، الیکشن ہی مسئلے کا حل ہے. مجھے ایک بات کا جواب دے دیں کہ اگر جو نتائج نکلیں گے الیکشن کے، کیا یہ انہیں قبول کر لیں گے اگر ان کی مرضی کا نہ ہوا؟ کیا لوگ ہیں خدا کے لیے؟ آپ کون لوگ ہیں نیاز صاحب؟ ملتی ہے تو سب ٹھیک ہے. جی آپ یہ کہاں سے آئے اور ان کا کیا ہے؟ جب ان سے ہم الیکشن مانگتے تھے تو الیکشن دیتے نہیں تھے. آپ کہتے ہیں الیکشن کرا لو، فوراً کرا لو. کہاں سے آئے اور کون لوگ ہیں آپ بتائیں ذرا نیاز صاحب؟ اور کس کے ایجنڈے پر ہیں؟ جی کس کے ایجنڈے پہ کام کریں؟ ہماری کوئی جائیدادیں باہر نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بے شک ای سی ایل میں ہمارے نام ڈال دیے جائے، باہر جانے کو تیار نہیں ہے. جو پاکستان دوائی کے بہانے گئے تھے وہ واپس نہیں آ رہے نا، وہ پہلے تو واپس آ جائے. اور جو کپڑے بیچ رہے تھے کم از کم وہ کپڑے نہ بیچے. جب میری بات سنیں، جب آپ سے سوال پوچھتے چپراسی کا حساب دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ پی آئی میں آپ ریکارڈ اٹھا دیں. مجھے یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ایک آواز ہاکر جو ہوتے ہیں نا جو بیچنے سیلز مین، وہ کہے ایک کے ساتھ ایک فری لے لے. تو پی آئی اے جب ان کی گورنمنٹ تھی نا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کے ساتھ ایک فری لے لے، یعنی کہ ایک سٹیل مل بھی لے لے فری میں اور پی آئی اے بھی لے لے. وہی پی آئی اے آپ ارشد چودھری صاحب ہیں، آپ ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، اپنے پی آئی اے کو دیکھیں. الحمدللہ وہی پی آئی اے جس کا دیوالیہ نکل چکا تھا، جس کے اندر جو کچھ اس کی اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت گن تھا، جس کو اس بری طرح لوٹا گیا پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے. اس کو اس کی منافع بخش جو ہے وہ چھوڑ کے گئے. پی آئی اے منافع پہ چل رہی تھی، لاس میں نہیں تھی. آپ ریکارڈ دیکھ لیں. اگر کوئی کسی کو سمجھ نہ آئے تو الگ بات ہے. ہم تو اپنا کام کرتے ہیں، پاکستانی ہم بیکاری تو نہیں ہے کہ بھیک مانگ کے گزارا کریں گے اور ڈکٹیشن امریکہ کی چلے گی. ہم تو کہتے ہیں خوددار ہیں، چاہے آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، اپنی اکانومی کو سٹیبل کرے. ہماری خودداری تو یہ ہے.
باقی بھکاریوں کا مجھے نہیں پتا. اچھا IMF کا پاس کون گیا؟ کیسی آپ بھی باتیں گئے کر تھے، رہے ہم بھی ہیں. گئے، ہم تو IMF کے پاس گئے، میری لیکن بات آپ کے ہم تو وہ IMF جو کا عذاب ہمارے گلے میں تھا وہ ڈال IMF کے کا گئے تھے. پروگرام اس کے لیے گئے تھے. ختم کر کے چھوڑ کے گئے. جی ہم IMF کا پروگرام کمپلیٹ کر کے گئے اور تھے. میری بات سنیں، جی صحیح ہے. چینی کی چوری، آٹے کی چوری، بجلی کی، گیس کی ٹائم پہ نہ آنا، اچھا میرا ایک سوال ہے، مطلب اچھا مجھے بتا دوائیوں کا دیں، سکینڈل، دوائیوں کا سکینڈل، کوئی اچھا مجھے بتا آٹے دیں کا سکینڈل، جہانگیر کون سی ترین بات کر لیں چینی نیازی چور ہے یا صاحب، نہیں ہے؟ کون سی پہلے بات کریں اچھا کہتے تھے. بھائی. یہ آپ مجھے اس بتا کی دیں کہ رپورٹ جہانگیر سامنے ترین لائیں. آپ چینی چور ہے رپورٹ یا کہاں نہیں ہے؟ ہے؟ وہ رپورٹ مجھے وہ اس کو کیا نہیں بتا پتا، مجھے نہیں پتا. آپ اس کی رپورٹ لائیں، آپ اس کی صحیح ہے. رپورٹ لائیں. چلیں اوریہ صاحب، اچھا اوریہ صاحب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں تھا. جہانگیر اور ترین میری کیا بات ہے؟ سنیں، اوریہ صاحب یہ ایک منٹ پلیز مجھے، نو ایک منٹ مجھے بات کرنے جی دیں. کر لیجئے. یہ ابھی مہینے پہلے حکومت میں تھے، مہینہ پہلے یہ حکومت میں تھے اور تمام حکومتی ادارے ان کے ہاتھ میں تھے. انہوں نے کتنی سر توڑ کوشش کر لی، ہر ایک کے خلاف انہوں نے مقدمے بنائے، سارے ادارے ان کے ہاتھ میں تھے. مجھے بتائیں کہاں کوئی ایک بھی مجرم ثابت ہوا ہے؟ کچھ ایک بھی یہ کر چکے؟ اور جتنے ان کے اسکینڈلز آئیں گے نا وہ آپ لوگ دیکھیے گا اور سمجھیے گا. جی میری ایک بات، میری تمام ادارے ان کے پاس تھے مہینہ پہلے سے. آپ مریم صفدر کے بیانات اٹھا لیں، شہباز شریف صاحب کی اٹھا لیں، اپنا حمزہ شہباز کی اٹھا لیں، انہوں نے کہا جی جہانگیر ترین چینی چور ہے. اب سٹیٹمنٹ ان کے بارے میں اور علیم خان قبضہ گروپ ہے، ذرا دونوں کے بارے میں اب سٹیٹمنٹ کیا ہے وہ سٹیٹمنٹ ذرا. اچھا چلیں، ویسے نائب صاحب آپ کی پارٹی میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں نکل آئیں گی کہ آپ پرویز الہی صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے بارے میں بہت باتیں بتا رہے ہیں. علیم خان تو ان کے اپنے بندے تھے. دیکھیں ان کی حکومت کسی نے گرائی نہیں، ان کے ایلائز نے گرائی ہے، ان کے اپنے لوگوں نے ان کے اندر سے حکومت گرائی ہے. چلیں اوریہ صاحب یہ بتائیں کہ اب اس وقت یہ جو افراتفری کی صورتحال ہے اس نے کہیں تو جا کر کنکلوڈ ہونا ہے. یہ کیسے معاملات آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ لنڈن میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ عوام کے سامنے نہ لانے کا فیصلہ کیا گیا کہ پہلے تہادیوں سے بات کی جائے گی. عوام کے اندر وہ کیوس برقرار ہے، پریشانی ہے، تجسس ہے یا ٹینشن ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں میرا تو ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس وقت جو ہیجان ہے جس کے بارے میں شائستہ پرویز ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ بات نہیں کر پا رہے، ٹینشن ہو گئی ہے، چلو جس نے بھی کی ہے اس کا ایک آسان ترین حل ہوتا ہے کہ لوگوں کو الیکشن میں ڈال دیا جائے اور راستہ نکلا. میں آپ کو 2 واقعات آپ کو بڑے اہم ترین بتاتا ہوں، بلکہ 3 واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں آپ سارے معاملے کے اندر کہ اگر آپ الیکشن کے اندر نہ جاتے تو آپ بڑا مسئلہ بن جاتا. فار ایگزامپل بے نظیر کا جب واقعہ ہوا ہے تو 4 دن اس ملک پر ایسے گزرے تھے کہ جیسے اس 1947 کا واقعہ ہو گیا تھا. آپ سوچیں کہ اس وقت ٹرینوں کو آگ لگا دی گئی تھی، انجن آگ لگے تھے، بینکوں کو آگ لگی تھی، گھر لوٹے گئے تھے، عورتیں ریپ ہوئی تھی. ایک پاکستان کھپے کا نعرہ سب زرداری نے لگایا تھا تو تھوڑا سا چین آیا تھا، لیکن اگر مشرف اس وقت کہتا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے میں الیکشن نہیں کراتا تو آپ اس ملک کو نہیں سنبھال سکتے تھے، ملک چلا گیا تھا آپ کے ہاتھ سے. پھر زرداری کو جب آپ نے لا کے بٹھایا اس نے اور اس معاملے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا. 88 پہ جب ضیاء الحق کا انسیڈنٹ ہوا تھا، بے نظیر کی اکثریت نہیں آئی تھی، سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، تمام سیاستدانوں نے انکلوڈنگ جنرل اسلم بیگ نے مل کے کہا تھا کہ نہیں کوئی روڑے نہیں اٹکائے گا، باقی اتحادیوں کو ملا کے گورنمنٹ دے دو. 4 نعرے لگے تھے بھٹو کے اس کے وہاں پر پریزیڈنٹ ہاؤس میں، لیکن وہ نعرے جو تھے انہوں نے اگلے 10-20 سال ملک میں امن قائم کر دیا تھا. یہ جو فضا بنتی جا رہی ہے نا، اس فضا کو خراب مت کریں. اور اس فضا کے اندر ایک عرض کروں میں آپ کو، بڑی سمپل سی بات ہے. دنیا میں سب سے بڑی بات کیا ہے، ان کا بھی مشورہ یہی ہے اور اس نے صحیح کہا ہے، اس نے پارٹی کو کہا ہے کہ میں اپنی پارٹی کو مخاطب کر کے کہتی ہوں کہ عمران خان کی جو ہے نا یہ اس کو غلازت کو اپنے ٹوکرے کو مت کھٹائے. یہ فکرہ انہی کا تھا اور بالکل ان کا اسی تھا کہ بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی کوا آ کے نا وہ اچانک روٹی چھین کے جیسے لے جاتا، وہ والی صورتحال ہوئی ہے. جتنا نون لیگ لیٹ کرے گی ان کے لیے مسئلہ ہے. ابھی تو ان کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں،
ابھی تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ان کی خرابی تھی، ہم نہیں سنبھال سکتے، آئے جو نیا بندہ آئے وہ سنبھال لے، وہ سنبھالے گا، ہم آ کے سنبھالیں گے، ہمیں وقت ملے، سب کچھ ملے. لیکن اگر 6-7 مہینے اور گزر گئے اور یہ ٹینشن بڑی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے کو 50 پروگراموں میں کہا ہے کہ پاکستان میں اگر 200-250 جگہوں پہ پرماننٹ قسم کی اس قسم کی رفٹ شروع ہوئی، 4 لاکھ پاکستان کے ساتھ 4.5 لاکھ بندے ہیں آپ کے پاس ٹوٹل، رینجر پولیس ملا کے، آپ کے ڈپلائبل بندے صرف 1,60,70 ہزار ہیں. اس ایک آپ نہ پولیس نہ تھانوں سے نکال سکتے ہو، نہ جیل سے نکال سکتے ہو، نہ ہائی کورٹ سے نکال سکتے ہو، نہ کسی اور چیز سے. یہ ایک جلوس کے کھاتے میں 5-6 پولیس والے آئیں گے. یہ وہ رفٹ کی صورتحال ہے، ہم نے 77 دیکھا ہوا ہے. اصل مسئلہ یہ ایک عمران خان کو گرفتار کریں گے، چیزیں پھیلیں گی. آسان حل ہے وہ جو میں شعر سنا دیتا ہوں کہ آنسو نکل پڑے تو میرا درد گھٹ گیا، دریا کا جتنا شور تھا نہروں میں بٹ گیا، لوگوں کی توانائیاں چلے جائیں گے اس طرف. جی آپ سن لیں. جی شائستہ صاحب، مجھے صرف 1 منٹ، مجھے صرف 1 منٹ چاہیے. میری بات سنیں. ان الیکشنز کو نیازی صاحب مانیں گے؟ ابھی نہیں وہ شروع ہوا ہے الیکشن کمیشن، نہ مانے، ہم ریڈی نہیں ہیں. کب کسی نے مانا ہے؟ ہم ریڈی نہیں ہیں. ان کو کہیے کہ یہ آئیں اسمبلیوں میں بیٹھیں، اور انہوں نے وہ ڈھونگ رچایا ہے ریزگنیشن کا، کیونکہ یہ پیش نہیں ہو رہے، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور لاجز میں بھی رہ رہے ہیں، اور سب کچھ اسی طرح ہے. آئیں، ریفارمز کروائیں، سینسس ہو جائے. ہم بھی چاہتے ہیں، ہم پہلے چاہتے تھے کہ یہ الیکشن ہو، اس وقت یہ نہیں مان رہے تھے. آئیں، بیٹھے، خدارا اس ملک کا سوچ لیں، الیکشن ہو جائیں گے. مطلب آ کے جو ضروری کام ہے وہ کریں، اور میدان سیاستدان اچھا لگتا ہے سیاسی میدان میں مقابلہ کرتے ہوئے. اس طرح گالی گلوچ اور یہ اچھا نہیں لگتا. لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا. آپ پہ، ہم پر ذمہ داری ہے اس ملک کی، جن کو لوگوں کے جو نمائندے ہیں. خدارا ہم غدار جو یہ لیبل لگا رہے ہیں ہم نہیں ہیں. مجھ پہ بھی غداری کا لیبل ہے. ہم محب الوطن ہیں، اس ملک میں جینا مرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے. پلیز آئیں، بیٹھیں اور پاکستان کے لیے سوچیں اور مل کر آگے بڑھیں. کوئی بات نہیں اگر ایک ٹرم 6 مہینے سال آپ ہی آئیں گے، لیکن جو آپ رویہ رکھ رہے ہیں اس سے صرف نقصان ہے. صرف یہ بتا دیں جاتے جاتے شائستہ صاحبہ کہ کیا تحریک انصاف کی قیادت پر آرٹیکل 6 لگانا چاہیے؟ دیکھیں، مجھے آرٹیکل 6 کا تو نہیں پتا، وہ تو بہت سیریس بات ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کو انسائٹ کرتے ہیں، آپ نے یہ حال کر دیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جہاں تمہیں کوئی نظر آئے پتھر مارو. تو گلی گلی اور محلوں میں لڑائیاں اگر یہ کروانا چاہتے ہیں، اور یہ خطرناک صورتحال ہے. بہت شکریہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ، امجد خان نیائی صاحب اور یہ مقبول جان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.